جی نبیہ، کیا کہیں گے آپ؟ پولیس مقابلے میں دونوں کو مار دیا گیا ہے، اس کے بعد بھٹی صاحب کی طرف چلیں گے، ان سے بھی ذرا قانونی رائے لیں گے۔ دیکھیں قانون جو اس میں کہتا ہے وہ ظاہری بات ہے، بھٹی صاحب جو کہیں گے وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو اس کا بدلہ ظاہر ہے، جان لینے کا بدلہ جان لینا ہے۔ لیکن میں وہی یہ نہیں اسلام کہتی دیت کہ کا سی بھی سی ڈی کہتا جو ہے، ہے وہ دیکھیں، قصاص اور ہاں دیت دیت دونوں کا ہے نا بھی یہ اسلام میں، بالکل ہے، آدھا اسلام نہ بولیں، بالکل ہے، پورا بتائیں۔ بالکل، ہاں جی بالکل ہے۔ میں اگلا جو ہے وہ جملہ یہی بولنے لگی تھی کہ سب چیزیں ہیں، بٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا آسان کام تھا دو بھائیوں کو جو ہے وہ بیڈ مار کے لوہے کے وار کر کے، ان کا بھی تو قتل ہوا ہے نا، ان کو بھی تو قتل کیا گیا۔ لوگ تماشائی تھے، لوگ وہاں پر ویڈیوز بنا رہے تھے، کوئی پکڑنے نہیں آ رہا تھا، کوئی حصار بنا کے جو ہے وہ اس آدمی کو روکنے نہیں آ رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنی دہشت اتنی پھیلائی ہوئی تھی وہاں پہ، یہ ساری دہشت کی گیم تھی، نتھنگ ایلس۔ یہ کوئی سائیکولوجیکل جو ڈیزاسٹر نہیں تھا۔ وہ ایک سیڈس پرسنالٹی بھی اگر ہو یا اس کے ساتھ کوئی اگریشن لیول کے بھی مسائل ہو تو پھر اس کو علاج کے لیے جو ہے وہ بھیجنا چاہیے تھا نا، نہ کہ ایسے لوگوں کو سڑکوں پہ آپ نکال دیں کہ وہ سڑکوں پہ کسی کی بھی جان لینے کا باعث بنے۔ تو سی سی ڈی جو کر رہی ہے نا، سوری معذرت کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے میری تھوڑی سوچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت عدالتوں سے انصاف جو ہے وہ دیر بعد ملتا ہے نا، انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں عدالت سے مایوس ہونا نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں کا ایک پورا نظام ہے، آئین ہے، قانون ہے، اور ہمیں قوانین کو فالو کرنا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی جس ملک میں قوانین کی پاسداری نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہاں پہ پھر سی سی ڈی جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اور ایسا شخص جو کہ پہلے ہی جو ہے وہ دہشت میں ملوث ہے، دہشت پھیلانے میں ملوث ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو کر رہے ہیں یہ عدالت کا اور ان کا اپنا آپس کا معاملہ ہے، اس کو قانون اور قوانین کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ سائیکولوجیکلی اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو ایسے لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہیں جو مینٹل ڈس آرڈر میں ہیں، اور میں یہ نہیں کہتی کہ انہیں مار دیا جائے، لیکن کم سے نبیہ کم ان کا ان کیسے علاج پتہ کروایا لگے گا؟ جائے۔ ایک شخص جا کے ریڑھی لگا کے کھڑا ہو گیا ہے، ایک شخص جا کے کوئی اس نے چنے کی ریڑھی لگا لیا ہے، کسی نے دکان کھول سر لیا ہے، بیہیویئر سے پتہ چلے دفتروں گا، میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پرائیویٹ دفتروں میں بیٹھے ہر ہوتے ہیں، جگہ بیٹھے ہیں۔ میری کمیونٹی میں ہے، آپ کی کمیونٹی میں جی ہے، آپ کی کمیونٹی میں جی ہے، جی جی وہ کس کس کو پکڑیں گے؟ دیکھیں ایگریشن لیول کسی کا بھی ہائی ہو سکتا ہے، نارمل بندہ جب اپنے ایگریشن لیول پہ کنٹرول رکھتا ہے، لیکن ایک اب نارمل پرسنالٹی جو ہے جس کی اب نارملٹیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، وہ اپنے ایگریشن لیول پہ کنٹرول نہیں رکھ پائے گا۔ اس کا بیہیویئر عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا، جس میں آپ بظاہر اور بغور مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہا۔ آپ کے گھروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے دفاتر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایکسٹریم لیول پہ غصہ کر رہا ہے اور اس کے غصے کا لیول یہ ہے کہ وہ آپ کی تذلیل جو ہے وہ سارے زمانے کے سامنے کر رہا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اٹس مین کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ ایک نارمل بندہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مرد کی شان ہوتی ہے غصہ کرنا، مرد کی کوئی شان نہیں ہے غصہ کرنا۔ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر ہم ریڈ کرتے ہیں، ہم پڑھائی کرتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ غصہ کرنا تو جائز ہی نہیں ہے مرد پہ۔ وہ تو غصہ فرماتے تھے تو صرف چہرہ مبارک لال ہو جایا کرتا تھا اور آپ جو ہے وہ اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا کرتے تھے، ادروائز آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کیا کہ اگر کوئی کہیں جو ہے وہ ہمیں یہ درس مل رہا ہو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اکارڈنگ ٹو اسلام چلتے ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے پہلا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ عدم برداشت کی کیفیت کو معاشرے سے ختم کریں، آپ صبر اور تحمل اور استقامت پر آئیں۔ دیکھیں عدالت میں یہ جو انصاف دیر سے فراہم کیا جاتا ہے، اس کی میں سب سے بڑی وجہ آپ کو بتا دوں سائیکولوجیکلی، جو آج سے پہلے میں نے کسی پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کی۔ میں معذرت کے ساتھ معزز عدالت سے بھی، اور اب میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے معزز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سینئر وکیل بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی جو ہے وہ معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ میں سچ اور حق کی بات کرتی ہوں، ایک جو ہے وہ کرمنل بندے کو، کرائم کرنے والے آدمی کو جب ڈیفینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے سامنے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ اس کے مخالف جو ہے وہ سپیچ دے رہا ہوتا ہے، ایک وکیل، اور دوسرا وکیل جو ہے وہ اس کے حق میں سپیچ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ مجھے بچانے والا جو ہے وہ مجھے مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ مجھے بچا کر جو ہے وہ اس چیز سے لے جائے گا اور میں باہر جا کے پھر یہی کرائم کروں گا۔ جس وقت آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں، جو امپلیمنٹیشن ہوا، جو قتل ہوا، وہ سب کے سامنے ہوا، اس کی فوٹیجز موجود ہیں، تو پھر اس فوٹیجز پر جو ہے وہ سزا کیوں نہیں دی جاتی اور جلد فیصلے کیوں نہیں کیے جی جاتے؟ بھٹی صاحب بتائیں جی، کیوں دیکھیں نہیں فیصلے کیے جاتے؟ یہ تو دیکھیں ہم اوپن اینڈ شٹ کیس جس کو کہتے دیکھیں ہیں ہم وہ سیدھا سا ہے۔ دیکھیں سر، ہم سی سی ڈی کے جو ان کا سیٹ اپ ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ دیکھیں ہر کیس میں جو نارمل کیسز ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں چل رہی ہیں، دیکھیں ایسے قوانین جو امپلیمنٹیبل نہیں ہیں، فار دی سیک آف آرگومنٹ، جیسے ہم کہہ رہے تھے جو کڈنیپ فار رینسم کیسز ہیں، ڈکیتی ود مرڈر ہے، ڈکیتی ود زنا ہے، اس طرح کے مقدمات جو بڑے ہینیس لیول پہ ہیں، جن میں یوزلی جو ہے ایویڈنس جو ہے وہ پراپر سے وہ کورٹ کے اندر وہ اڈیوس نہیں کی جا سکتی،
اس میں بھی میری تجویز یہ ہوگی کہ ان قوانین کو بھی کمپریہنسو بنایا جائے. اور دوسری بات جو ہے جو اس طرح سے یہ جو پرٹیکولر واقعہ جس کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں سر، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو پھر بھی جو مروجہ قوانین ہیں اسی کے مطابق چلنا ہے. یعنی انویسٹیگیشن ہونی ہے، ریکوریز ہونی ہیں، اس کا چالان مرتب ہونا ہے، عدالت کے اندر آنا ہے، سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، اور سپیڈی ٹرائل میں جو سزا ہو اس میں جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو قوانین ہے، دیکھیں رول آف لاء جو ہے، رول آف لاء کی ہم بار بار اس لیے بات کرتے ہیں کہ رول آف لاء کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اس میں آپ دیکھیں اس ملک میں وکلاء نے، ججز نے اور سول سوسائٹی نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. 2007 میں آپ نے دیکھا کہ ایک یونیک تحریک چلی جس میں رول آف لاء کی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی گئی، جس کو پوری دنیا نے، جی میں عرض کرتا ہوں اس میں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں سر درست بات ہے، ہم سارے تھے اس میں، صحافی تھے، وکلاء تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اس تحریک کو مانا. بلکہ میں ساتھ والے ملک انڈیا میں ہم ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو آپ یقین کریں کہ وہاں بار بار بات کی گئی کہ یہ وہ قوم ہے جو ہے وہ رول آف لاء کے لیے اس طرح سے نہتے کھڑے ہوئے اور نہتے قربانیاں دیں. دیکھیں کراچی میں 103 سے زیادہ وکلاء کو شہید کیا گیا، ساہیوال میں پٹرول بموں سے وکلاء کو 37 سے زیادہ وکلاء کو شہید کر دیا گیا. دیکھیں یہ عام بات نہیں ہے، رول آف لاء کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. تو ہم یہ بالکل بھی ہم اس بات کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ رول آف لاء کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جائے، اور رول آف لاء کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک اپنا ایک پیرالل نظام کھڑا کر دیا، یا جو پھر مروجہ قوانین ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اس کے لیے ضروری بات، چھوٹا سا مجھے بس میں ایک لائن میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لیٹ می کمپلیٹ سر. دیکھیں سر، اس کے لیے ججز، ہمیں جو اتنے بجٹ ہم دوسری چیزوں کے اوپر لگا رہے ہیں اس میں کمپیٹنٹ زیادہ ججز بھرتی کریں. اس میں میری گزارش ہوگی کہ قوانین کے اوپر جو ہے عمل درآمد کے لیے جو پولیس انویسٹیگیشن سیل ہے اس کو تربیت دی جائے، اس کو بہترین اکوپمنٹ دیے جائیں، ان کو انٹرنیشنل لیول کی سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ بہترین تفتیش جو ہے وہ کر سکیں. اس کے بعد سر جو ہے جتنے بھی آپ کے لیٹسٹ موڈز ہیں، جو آڈیو ویڈیوز ہیں، ان سب کو جو ہے ایڈمیسیبل بنایا جائے، اور یہ سارا پارلیمنٹ کا کام ہے. آپ دیکھیں گے جب قوانین کمپریہنسو ہوں گے، جلدی سزائیں ہوں گی اور سزا کے اوپر عمل درآمد ہوگا، تو شاید آپ کو CCD کی ضرورت نہیں پڑے گی.